تبدیلی آ گئی ہے. استعفے ہمارے جمع ہیں لیکن آپس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کے پاس جمع کیے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب اس ہم خیال دوستوں کے ہیڈ ہونے کی صورت میں ہم نے جمع کی. ناراضگی یہ ہے کہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہیلتھ اور ایجوکیشن، اور اس پر ہم نے ایمرجنسی بھی خیبر پختونخوا میں نافذ کی تھی، تو ہمیں مینڈیٹ ملا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ منسٹری رہے کہ انکمپیٹنٹ لوگوں کو اور ارریگولر ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک مخصوص ٹولہ ہے جو پارٹی کے مشہور کو ہائی جیک کرنے کی کوشش. اختلاف ہونا زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. میں چیف منسٹر ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے. میں ایز اے پپٹ چیف منسٹر کبھی بھی نہیں کام کروں گا، ایک سیکنڈ بھی نہیں کام. میرے اختیارات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بساط ناصر حبیب کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں کارکردگی کے دعووں کا پول اس وقت کھل گیا جب انہی کے ارکان کی ایک بڑی تعداد نے بچھاڑ کھول دی، تنقید کی ان کے وزراء پر اور ان کی حکومت کے اوپر. ہم خیال گروپ کے قیام کے بعد خیبر پختونخوا میں وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سردار حسین بابک، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرویز خٹک کے ساتھ، چونکہ ان کی اکثریت صرف 6 ووٹوں کی ہے اس پورے اسمبلی میں جو خیبر پختونخوا حکومت کی ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، کیونکہ ان کے بقول اعتماد نہیں رہا اسمبلی کا، ہال کا، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا ان کے اوپر، پرویز خٹک کے اوپر. ان کے علاوہ آج ہی سلیم صافی صاحب معروف اینالسٹ ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ان کے مطابق پارٹی کو ہائی جیک کیا ہے. چند سال پہلے پرویز مشرف کے خاص جو ساتھی تھے جہانگیر ترین صاحب، اب چونکہ ان کے پاس جہاز ہے جو ان کے بقول استعمال کرتے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے ہائی جیک کر لیا اس پارٹی کو. خیبر پختونخوا کا مستقبل کیا ہوگا اس ہم خیال گروپ بننے کے بعد؟ کیا وہاں تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے حکومت کے خلاف؟ اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو کیا نئے الیکشن کی بات ہو سکتی ہے اس صوبے میں؟ اور اگر نئے الیکشن ہوئے تو کیا وہاں سیاسی جماعتیں تیار ہیں نئے الیکشن کے لیے؟ اور جو ڈیمیج دیا ہے ہم خیال گروپ نے تحریک انصاف کو، کیا اس ڈیمیج کو ریکور کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اس سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں انیسہ زیب طاہر خیلی صاحبہ، جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں آفتاب احمد شیرپاؤ کی پارٹی قومی وطن پارٹی کی، اور این پی اے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی جہاں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. بہت شکریہ انیسہ صاحبہ، خاص طور پہ یہاں آج گاؤں سے تشریف لانے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں ان کے فیاض الحسن چوہان صاحب. چوہان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان کے جو جمعیت علماء اسلام ہے جن کے گروپ ہے مولانا فضل الرحمان، ان کے ایم این اے ہیں ہمارے ساتھ مولانا امیر زمان صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا اور یہاں تشریف لائے. اور ناظرین یہ بات چھپی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام ایف جو فے ہے جو فضل الرحمان گروپ اور تحریک انصاف کا کتنا وہاں پہ ایک طرح کا اختلاف ہے جو بھی اسے کہیں. فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہوں گے قربان علی خان جو کہ ایم پی اے ہیں اور فوکل پرسن ہیں اس ہم خیال گروپ کے تحریک انصاف کا جو ہم خیال گروپ بنا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں انیسہ صاحبہ، کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے؟ عمران خان صاحب ابھی ہم نے سنایا، وہ کہتے ہیں تبدیلی نہیں آ رہی بلکہ آ گئی ہے خیبر پختونخوا میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناسب بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو اب عوام بتائیں گے، ان کے سامنے ہے. ہمیں تو تبدیلی شاید ہو سکتا ہے چند افراد کے ارادوں اور ان کے جو بلند و بانگ دعوے تھے ان کے حوالے سے تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ اب ان کے خیالات جو ہیں وہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں بقول ان کے. لیکن چینج جو ہے جس کے لیے بنیاد رکھنے کی تھی وہ چیز نہیں ہے. گو کہ آج بھی وہ یہی کلیم کر رہے ہیں وہاں کی جو حکومت ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی اور یہ نظر آئے گی. لیکن آغاز جب بنیاد آپ کسی بلڈنگ کی رکھتے ہیں تو آپ کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حکومت کے پہلے جو 90 یا 100 دن ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کی ایک سمت سیٹ ہوتی ہے. ہم نے تو اسی بات پہ اس وقت ہم ان کے ساتھ پارٹنر تھے قومی وطن پارٹی، اور یہی ہماری بنیادی اختلاف تھی جس کو بعد میں انہوں نے اور رنگ دے کے تو ہمیں ایسی وجوہات دی علیحدہ ہونے کی کہ علیحدہ ہونے کی نہیں بلکہ آپ کے وزراء کو نکال دیا کرپشن کے اوپر، اور پھر وہ کرپشن کے ساتھ ثبوت بھی نہیں دیے اس وقت اور آج تک نہیں دے رہے. اور لیکن کہا کہ ہمیں کہیں گئی، میرے بھائی جو بیٹھے ہیں چوہان صاحب کسی ایک مذاکرے میں اور کچھ اور بندوں نے کہا کہ ہمیں انٹیلیجنس کی رپورٹیں تھی. تو آج جب ان کے اپنے ممبر اور بہت اہم اور عوام کی رائے سے آنے والے ممبر خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ ایک ڈکٹیٹوریل سٹائل کر رہے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، جبکہ یہ اختیار ان کا نہیں ہے. یہ اختیار چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو، ورنہ عام طور پہ حکومتیں جلدی الیکشنز کے لیے
3-4 साल का अपना टेन्योर पूरा करें, लेकिन अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर दी हो। इन्होंने तो आज तक अपना एजेंडे का ये हाल है कि 16 मैं आता हूँ, आप कह रहे हैं कि इमरान खान का डिक्टोरियल रोल है। मौलाना साहब, आप लोगों को तो मौका मिल गया। देखिए, जो उनके नंबर ऑफ वोट्स मैं देख रहा था, सिर्फ 6 वोटों की अक्सरियत है, 14 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। अगर वोटिंग खुफिया होनी, अगर आप तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आते आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ, और शुक्रिया के बाद गुजारिश यह है कि चूंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो वहाँ असम्बली के है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुतालबा किया हुआ है कि यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एतमाद की वोट ले। तो अगर वो मुतालबा है, उनकी मर्जी है, माने ना माने, इखलाकी तौर पे कहा गया। नहीं, अगर वो न माने तो फिर उसके बाद, अच्छा, न माने तो ऑप्शन बी पे जा सकते हैं आप लोग। जी, अगर वो न माने तो फिर ये ऑप्शन हमारे लिए कुल्ली है कि हम खुद ला सकते हैं तहरीक अदम एतमाद। अगर और आपको लगता है कि सूरत में वो नाकाम हो जाएंगे वोट लेने में? एतमाद का वोट लिया तो ठीक, नहीं लिया तो फिर हमारे ये जो हक है कि हम बाकायदा तौर पर, ये जमहूरी हक है, हमारे हक है, हम जिस दिन भी चाहें हम बेशक अदम एतमाद की वो तहरीक जो है वो ला सकती है, हम पेश कर सकते हैं। लेकिन सर, आपके जो मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं हमेशा कि आप लोग भी इक़्तिदार से दूर नहीं रह सकते, सॉरी टू से दिस, कि आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं मौलाना साहब पे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो आप समझते हैं कि एक मौका है कि घेर लिया जाए तहरीक इंसाफ को? गुजारिश है नासिर साहब की पाकिस्तान में जमहूरियत है, हुकूमत में रहना ये भी जमहूरी अमल है, और हिज़्ब इख्तिलाफ में रहना ये भी जमहूरी अमल है। आदमी एतमाद की तारीख लाना और पेश होना और फिर पास होना या न पास होना ये भी जमहूरी अमल है इस मुल्क के अंदर। अब सबसे ज्यादा आपके वोट हैं, मैं अपने नाजरीन को साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि सूबाई मसला है, 17 वोट हैं आपके वहाँ पे असेंबली में। सही, मैं इसलिए कहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद भी रहा है और हुकूमत के साथ भी रहा है, और इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा में हिज़्ब इख्तिलाफ में है, बलूचिस्तान में हम हिज़्ब इख्तिलाफ में है, मरकज में हम हुकूमत के साथ हैं। ये तो एक जमहूरी मसला है कि हम इस तरीके से चला रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है तो आपका जमहूरी हक है बिल्कुल हमारे इक़्तिदार में आना वहाँ पे, और आप इसके लिए कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कि ये आपको आवाम से वोट लिया है, अब आवाम तो हमें कहेंगे कि आप मैदान पे काम दिखा के दे दें और फिर आइंदा के लिए हम आपको मुंतखब करेंगे, तो ये आवाम का भी हक है कि हमसे मुतालबा करें, और हमारे भी हक है कि हम हुकूमत का साथ दें और या मुखालफत करें। वोट आपके पास है। मुझे चौहान साहब की तरफ, चौहान साहब, आप जैसे बहुत से दोस्त यहाँ पे रोज आके कहते हैं कि जाएं जी खैबर पख्तूनख्वा में देखें, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आप डिटेल से बताइएगा। लेकिन आपके ही अभी हमने सुनाया वजीर मेंबर MPA ने कहा कि करप्ट लोग हैं, लगा दिए गए हैं वो जरा, तो आप मुझे काइंडली इसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बदलू न रवा न दे, बदलू न रागले दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्दीली आ गई है नासिर साहब। बात यह है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आपने ब्रेक के बाद डिटेल में आपसे नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और फिर मैंने बड़ी कोशिश, अच्छा है कि मैं अपनी पश्तो जुबान सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका ये फिक्रा याद किया है कि तब्दीली इमरान खान साहब कहते हैं आ नहीं रही, आ गई है। चौहान साहब से पूछते हैं कि यही तब्दीली थी जिसके लिए हम सब ने और पाकिस्तानी लोगों ने वोट किए PTI को? हमारे साथ रहिएगा। लगातार जीत। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की बहुत सी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स। वैसे तो पीपल्स पार्टी थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, तो उन लोगों ने वोट दिए थे तब्दीली लाने के लिए, और इमरान खान साहब ने कहा है कि तब्दीली वहां पे आ नहीं रही बल्कि आ गई है। तो चौहान साहब मेरे पास मौजूद हैं। चौहान साहब, यही वो तब्दीली थी कि आप, अगर आपके मुखालिफिन कहते थे कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया वहां पे, और बात थी, अब तो आपके अपने मेंबर असेंबली वहां के कह रहे हैं सर कुछ नहीं किया आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर साहब, बात यह है कि अल्लाह पाक के फजल करम से, ये मेरी जुबान से नहीं, ये किसी और की जुबान से नहीं, कल ही एक गैलप सर्वे आया है गिलानी साहब के रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसके मुताबिक KPK का सूबा, चारों सूबाई हुकूमतों और वफाक 5 जो आपके यूनिट्स हैं उनमें सबसे टॉप पे है 57% अफराद की सेटिस्फेक्शन के साथ। ये मेरा नहीं है, और ये भी एक बात जना लोगों की जुबानों पे है कि गिलानी साहब का, शफी गिलानी साहब की एफिलिएशन जना ज्यादातर जो है वो नून लीग की तरफ होती है। तो एक न्यूट्रल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से जब ये आ गया, पहली बात। दूसरी बात, आज से 4 माह पहले एक इंटरनेशनल सर्वे आया, उसके मुताबिक KPK की हुकूमत को उन्होंने ANC की हुकूमत के साथ कंपैरिजन करते हुए कहा कि अब फॉर बेटर ये हुकूमत है करप्शन और नाअहली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा, अब मैं आता हूं इशू पे।
آج جو آپ پروگرام کر رہے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آبسلیٹ ہو چکا ہے. یہ کل تک ایشو تھا، آج یہ ایشو نہیں رہا. وجہ کل آپ کے وہ جو ناراض ہمارے 14 ارکان تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے انتہائی پازیٹو ویوز جو ہے وہ ساری قوم نے سنے اور دیکھے. اور اس سے پہلے بھی جب ان کے ویوز دیے گئے آج سے 3-4 دن پہلے، تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا نہ تو یہ یونیفیکیشن بلاک تھا اس پنجاب کی طرح کا جو پچھلے 5 سالہ ٹینیور کے اندر کاف لیگ کے توڑ کے جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت نے اپنے ساتھ ملا کے حکومت چلائی، نہ یہ وہ فارورڈ بلاک تھے جو 80s اور 90s کی سیاست کے اندر آپ کو نظر آتے تھے کہ جو پارٹیوں سے ٹوٹ کے ٹریجری بینچز یا اپوزیشن بینچز کے ساتھ مل کر اپنی ایفیلیشن چینج کر لیتے تھے. انہوں نے پہلے دن سے کلیئر کٹ کہا، قربان علی خان صاحب ہوں، جاوید نسیم صاحب ہوں یا آپ کے امتیاز شاہد صاحب ہوں، قریشی صاحب ہوں، سب نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ ہمارا 1% بھی اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری کچھ اپریہنشن ریزرویشن ہے وہ تو ایک خاندان کے اندر بھی ہوتی ہے. اب مجھے سوال کریں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہا، ابھی ہم نے پلے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کرپٹ وہ لگائے. آپ نے ناصر صاحب کل کے بھی دکھا دیتے ہیں، انہوں نے کہا جناب ہم سیٹسفائی ہیں، ہم نے جو چند ملاقات کے حوالے سے ہماری تھی وہ ہماری. میرا صرف ایک سوال آپ سے، اور خان صاحب نے ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، پھر آپ ڈیٹیل جواب، ہیلتھ اور ایجوکیشن کیوں دی گئی یہ ابھی پلے کرایا ہم نے. وہ پہلے کی بات، پہلے کیا مطلب وہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے. خان صاحب نے کل میٹنگ کی اور ان کو بڑا ہی احسن طریقے سے ان کے ساری اپریہنشن ریزرویشن سنی اور اس کے بعد ان کو بتایا سمجھایا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے معاملات چلانے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے، ہم نے اس کے پی کے اندر ALP کا جو ایزی لوڈ کا لگایا ہوا پودا تھا نا، اس ایزی لوڈ کا کہ بچہ جو ہے نا، ایک پتھر بھی جو ہے وہ ادارے کا وہ جو ہے نا رشوت اور کمیشن مانگتا تھا کوئی چھوٹا سا کام کروانے کا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ PTI اور عمران خان کا جو ہے یہ ایک امتیاز اور ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے سب سے پہلے وہ کرپشن اوپر لیول کی ختم کی. پھر اس کے بعد پولیس، پٹوار اور ہم نے وہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، عوامی زندگی سے تعلق رکھنے والے ادارے، ہم نے ان کے اندر چینج لے کر آئے. ہم نے رائٹ ٹو سروس کا اور رائٹ ٹو جو ہے وہ انفارمیشن کے جو 2 بل لائے جن کو انٹرنیشنل لیول پہ ایکنالجمنٹ ملی، جس کے تحت ایک عام لیمن آدمی، آپ بھی جا سکتے ہیں، یہ بھائی صاحب بھی جا سکتے ہیں، وہ کیمرہ مین بھی جا سکتے ہیں. انیسا صاحب سے پوچھتے ہیں وہ گھر کا حصہ ہے. 1 سے لے کے گریڈ 21 کے افسر کے متعلق، وزیر اور بشیر کے متعلق ہر قسم کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. انیسا صاحبہ سے پوچھیں جو اسمبلی کا حصہ ہیں سر، جب گھر میں دیکھیں میری بات سنیں انیسا صاحبہ، جس گھر میں گھر والے ہی نہ مانے کارکردگی کو تو اس میں تو پھر تو اوروں کی بات، آپ راضی ہو گئے. انیسا صاحبہ آپ اسمبلی کا حصہ ہیں، آپ مانتی ہیں پھر یہ گیلپ جس کی تعریف کر رہے ہیں چوہان صاحب، یہی گیلپ دن رات یہاں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں PTI والے کہ یہ تو نون کا گیلپ ہے، تو اب یہ گیلپ اچھا ہو گیا اور کرپشن ختم ہوگی KPJ میں؟ میں ایک سروے کے اوپر نہیں کہہ سکتی، ایک سنگل سروے بعض اوقات شارٹ لیوڈ بھی ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک یہ ایشو نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہ سروے اس سے پہلے کیا ہو جب یہ ایشو کراپ اپ ہوا. آج دیکھنا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں کتنا ڈینٹ پڑا جب ان کی اپنے اندر سے آواز بولی، کیونکہ کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں، کرپشن ہم نے ختم کر دی، کوئی نہیں بول رہا. آج ان کے اپنے بندے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں نا سر، آپ نے پہلے سوال کیا تھا مولانا صاحب سے، بات اپوزیشن جو ہے نا اس سچویشن کو قطعاً ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہ رہی. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ہم لوگ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس، قطعاً نہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹائم پورا بھی کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ٹینیور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، جو دعوے کیے ہیں، وہ ان کو پورا بھی کریں. آپ سیٹسفائی ان کی پرفارمنس؟ میں سیٹسفائی پرفارمنس سے میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے ممبر نہیں تھے، اب ہو گئے، اب ہو گئے. یہ اب ایک نئی سچویشن ہوئی نا، اپوزیشن کا رول اس میں کوئی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کانفیڈنس کے حوالے سے بات کی. سردار بابک صاحب ہیں، وہ اپوزیشن کے ایک لیڈر ہیں، ANP کے وہاں پہ لیڈر ہیں، بٹ ہی از ناٹ دی لیڈر آف اپوزیشن. انہوں نے یہ ایک وہ آپ نے بالکل کہا مورلی، انہوں نے کہا کہ اصولاً جب اتنا بڑا کرائسس ہو تو چیف منسٹر شوڈ ٹیک ووٹ آف کانفیڈنس. 14 آپ کے لیڈ اور 6 کی اور 14 آپ سے بھاگ رہے ہیں. ابھی ریکوزیشن جمع ہوئی ہوئی ہے اپوزیشن کے اجلاس کی، اور وہ آپ کو لگتا ہے اگر خفیہ رائے ہو جائے، کیونکہ ہے ہی خفیہ اس سے، جی تو وہ لے جائیں گے ووٹ آف کانفیڈنس؟ یہ پھر اللہ کو پتا ہے. میں تو اس چیز میں آپ کو یہ بتاؤں حالات کہ اس وقت جو گیلپ سروے کے اوپر یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اب ریئلسٹک دیکھنا ہے. انہوں نے چینج کا وعدہ کیا تھا، کیا یہ وہی چینج ہے؟ آ گئی ہے، ابھی آپ کے سامنے بتایا آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پولیس اور آپ لوگوں کے پاس جائیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آ گئی ہے. اب دفتروں میں پٹواری نہیں کام کرتے، لیکن کیا یہ ان کے ڈرائنگ رومز میں ان کو روک سکتے؟ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے وہاں پہ میرے علاقے میں کچھ یعنی انتہائی کانفیڈنس، کرپشن ختم نہیں ہوئی. جی آپ یہ زیادہ خوش نہ ہو، ہمارے ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ہم جو کچھ کریں گے ہمارے ریٹ اب ہم رسک لے کے کریں گے حکومت کے. چوہان صاحب پھر اس کے بعد مولانا صاحب کی طرف جانا، آپ ایک ون لائنر کہتے ہیں. ایک پوائنٹ ایڈریس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرفارمنس کی بیس پہ
اپنی وزارتیں چینج کی ہیں جی، اور بڑے اور نئے لوگوں کو دیا ہے. تو پھر اگر فرض کریں ہیلتھ منسٹری انہوں نے ایک منسٹر سے لی ہے، اس کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی تو اس کو دوسری منسٹری دے دی. کیا یہ کیسی چینج ہے؟ پھر تو چاہیے تھا کہ دوسرا بندہ دیتے اس کو آزمانے کے لیے، انہوں نے اسی منسٹر کو ایک اور منسٹری ون لائنر سر رسپونڈ کریں، پھر میں نے مولانا صاحب کی طرف جانا. بات یہ ہے جو تحریک عدم اعتماد ہے، میری بہن ایم این اے بھی رہی ہے، ایم پی اے بھی ہیں، یہ بھی ایم این اے ہیں، یہ خواہشات کے اوپر نہیں ہوتا. آئین کے اندر ہر چیز جو ہے ڈیفائنڈ ہے. انہوں نے اگر تحریک عدم اعتماد لے کے آنی ہے، میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہاں پہ بیٹھ کے ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے ان کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑے بھی حاضر ہیں، آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں اور انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے، مولا علی کے صدقے وہ تحریک عدم اعتماد اسی طریقے سے ناکام ہوگی جس طریقے سے یہاں پر ہمارے شریکے والے پہلے دن سے پریڈکشن کرتے تھے کہ 2 مہینے بعد حکومت چلی جائے گی، 4 مہینے بعد 14 کھل کے آ گئے اور سارا 14 ہوا تھا. 14 سارے نہ نکل جائیں جناب والا 14 کے 14 نے جناب کل بالکل خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اعلان کیا، پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کا اعلان کیا، خان صاحب کے ویژن کے اوپر اعتماد کا اعلان کیا. آپ بیغام رہے انشاءاللہ پورے 5 سال گزاریں گے، ڈنکے کی چوٹ پر گزاریں گے. یہ نہیں بتائیں نا کہ خان صاحب نے ان کو کیا تسلی دی. خان صاحب نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کی طرح جو پاکستان کی ہسٹری میں ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہو جائے اس کو بلا کے کسی کو وزارت دے دینا، کسی کو ایڈوائزری دے دینا، کسی کو 1 ارب روپیہ دے دینا، کسی کو 2 کروڑ روپیہ دے دینا. انہوں نے کہا نہیں، کوئی بلیک میلنگ نہیں، کوئی بلیک میلنگ نہیں. اور یہ خان صاحب کو خراج تحسین کروں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ عمران خان نے یہ مسئلہ ہینڈل ہو گیا، مسئلہ ہینڈل ہو گیا. زیادہ تیز نہ ہو. آپ تو کچھ عرصہ پہلے اس بات سے بھی کر رہے تھے کہ کرپشن نہیں. آج آپ کر رہے ہیں ممبر، آپ کے ایم پی ایس کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں. حوالے سے عمران خان صاحب زیرو ٹالرنس، اس کا جواب ہم نہیں برداشت کر سکتے. سر نیوز بریک ہمیں لینی ہے، نیوز بریک کے بعد مولانا صاحب جیسے بڑے خبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں. نیوز بریک کے بعد مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ کس طرح ہینڈل کیا عمران خان صاحب نے. یہ بہتر تھا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آپ جو ہم ڈسکشن کریں جو خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو وہاں پہ ایک کرائسس آیا ہے. مولانا صاحب مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ممبرز کو، بھائی ممبرز سے ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، الیکشن میں جا سکتے ہیں. اور اگر وہ الیکشن میں جاتے ہیں، ابھی چوہان صاحب نے کہا کرپشن خاتمہ ہو گیا، وہاں تو نئی دنیا آ گئی ہے. اگر الیکشن میں گئے تو آپ لوگ تو زیرو. آپ تیاری ہیں آپ کی؟ ناصر صاحب گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جو کہا ہے کہ یہ ممبر دوبارہ سیٹسفائی ہو گئے اور اس کے ساتھ میرے بات ہو گئے، نہیں، اس طرح نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ عمران خان نے باقاعدہ دھمکی دیا تھا کہ اگر آپ لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تو میں اسمبلی توڑ دوں گا. یہ بات عمران خان کی ہے، یہ بالکل نئے الیکشن کی بات تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا. لیکن یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی کیسے توڑتے ہیں؟ وہ وزیر اعلیٰ لکھے گا ٹوٹ جائے گا. نہیں، اس مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ تو وزیر اعلیٰ نے گورنر کو مشورہ دینا ہے اور پھر گورنر نے اسمبلی کو توڑ دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لینا ہے، تو یہ تو عمران خان سے لے رہے ہیں، یہ تو ڈکٹیشن ہو گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ڈکٹیشن دیتے ہیں اور اس کو ڈکٹیشن دے گا. میرے بات سنیں. دوسرا جو چوہان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ممبر جو ہے آپ تحریکی عدم اعتماد لا کے تجربہ کریں اور پیش کریں، ٹھیک ہے، وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے ممبر اتنے تکڑے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ہیں. وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم پیش ہوا تو 18ویں ترمیم میں یہ طے ہے کہ اگر کسی نے اپنے لیڈرشپ یا پارٹی کی خلاف فلور کراسنگ کہتے ہیں، وہ سیٹ ضائع ہو جائے گی، ٹھیک، فلور کراسنگ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت پورا کریں، اس میں ہمارا یہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سر ہمیں جوائن کیا، ابھی قربان انہی سے پوچھ لیتے ہیں، قربان علی خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں قربان علی خان صاحب، فوکل پرسن ہیں ہم خیال گروپ، جو شاید آپ پوچھتے ہیں انہی سے تھا یا ہے. قربان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آپ بھی اس بحث کو ختم کیجیے گا، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کیا ڈیل ہوئی ہے؟ آج کل تو بڑی ڈیل کی باتیں بھی چلتی ہیں، پرویز مشرف کو بھی آفر ہوئی کہا جاتا ہے قصوری صاحب کی طرف سے. آپ کے معاملات طے ہو گئے ہیں، اب آپ کا ہم خیال گروپ ہے یا ہم خیال گروپ ختم ہو چکا ہے؟ سر ہم خیال گروپ جو تھا وہ اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک سوچ پہ آئے تھے. پیپل پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی تھی اور میں اسی سے آیا تھا. اور ایک ہلو جی
اور میں پختونخوا کا پہلا پارلیمنٹیرین تھا بیفور سونامی جو میں نے جوائن کی تھی اس پارٹی کو. جی جی پکچر ہٹا دیں دانیال کیونکہ سوری ہم سے مسٹیکنلی قربان صاحب غلط پکچر لگ گئی. جی قربان صاحب فرمائیے گا. جی دانیال صاحب میں تو آپ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک کی کوئی فارورڈ بلاک نام ہم نے نہ دیا تھا اور ہمارے کچھ تحفظات تھے جو عمران خان کو ہم نے رکھ دیے اور عمران آپ کے خان تحفظات کرپشن کے اوپر ہیں سر. اگر آپ بتائیں لائیو پروگرام میں کرپشن کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں یا غلط وزراء لگائے گئے ہیں تھے کیا؟ یہ اخباروں میں جو آ رہا تھا تو اس طرح کچھ ہم بھی کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ کرپشن اور ہم نے عمران صاحب کو کہا کہ یہ کنفیوژن ہے تو عمران صاحب نے اور کچھ تھے اسی طرح ریگولرٹیز کے تھے اور ریگولرٹیز تھی. مطلب ہے کہ جو چوہان صاحب کہہ رہے تھے ویسا نہیں ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کے اندر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے کچھ واقعات تھے, ارریگولرٹیز تھی. بس ہاں وہ جس طرح پیپرز میں آ رہے ہیں, جس طرح میڈیا, جس طرح لوگ, تو عمران خان کو ہم نے کہا کہ یہ ورکرز میں یہ ابہام ہم کو دور کریں. کچھ اس طرح باتیں چل رہی ہے تو عمران خان کو ایک فنڈ کی تقسیم کی باتیں تھی, کچھ منسٹروں کی اوپر وہ تھی, تو عمران صاحب نے اس کے کورٹ میں ہم نے یہ کیس کر لیا پروٹیسٹ. تو یقین دہانی کرائی سر آپ کو وزارتیں مل رہی ہیں, کیا یقین دہانی ہوئی ہے؟ سر ہم نے عمران خان کو کہا کہ وزارتوں کے سائز کو آپ فیس کریں, اس کو 10 کر لیں. اچھا بلکہ کم کریں آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. ہم نے کہا کہ ہم ایک سوچ کے ساتھ ہے, ہم اس سوچ کے ساتھ ہیں جو ہم کہتے تھے جی کہ اب وقت نہیں ہے ڈرنے کا, اب وقت ہے آگے بڑھنے کا. ہاں اب وقت ہے آگے بڑھنے کا. اچھا قربان صاحب ایک چیز سر مجھے بتائیے گا, اگر اعتماد کا ووٹ کے لیے کہا جاتا ہے پرویز خٹک کو, آپ دیں گے اعتماد کا ووٹ انہیں؟ بالکل. ہماری پارٹی کے ہم عمران خان نے بالکل ٹائم فریم دیا ہے کہ آپ کے تحفظات کو ہم بہت جلدی دور کریں گے, اور خود اس نے کہا کہ ودن 24 آورس کی نوٹس پر آپ ہمیں آ سکتے ہیں اور ہر انکوائری میں خود پرسنلی کنڈکٹ کروں گا. وہ خود کریں گے سر؟ سے مجھے اب آپ کا نہیں رہا ہم خیال گروپ, یہ کلیئر کیجیے گا. ہم خیال گروپ نہیں اب؟ نہیں, ہم خیال گروپ اس وقت اس طرح ایسی کوئی بات نہیں تھی, بلکہ ہم خیال گروپ اسی سوچ والے کہ ہم عمران خان کی وہ سوچ کو بچائیں. اچھا سر ایک چیز اور بتائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس خوف سے آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ فلور کراسنگ میں اب یہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. اس سوچ کے ساتھ ہم نکلے ہیں. آپ ملک بچانے نکلے ہیں تو آپ کے جو وہاں باقی لوگ تھے وہ ملک نہیں بچا رہے تھے. جو بھی اس کے سامنے آئے گا, وہ جو بھی ہوگا اس سوچ کے سامنے وہ آگے وہ کرتا جائے گا. ہم ملک بچانے نکلے ہیں. چوہان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ صاحب میں کہتا ہوں خراج تحسین پیش کریں پی ٹی آئی کو کہ پی ٹی آئی کے اندر انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اگر کچھ لوگ ناراض گروپ بنا بھی اسمبلی کے اندر تو کس مقصد کے لیے؟ کرپشن کے خلاف. کرپشن کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں. ایک منٹ آپ نے اپنے الفاظ قربان صاحب کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ڈلوائے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کابینہ چھوٹی کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں عمران خان اور پی ٹی آئی کی سوچ کو سلام. پارٹی کے اندر اگر ناراض گروپ ہوا تو حق اور سچ کے لیے ہوا. آؤ ہمارے ساتھ 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ یا وزارتیں لینے کے لیے نہیں ہوا, وہ مشاورتیں اور ایڈوائزری لینے کے لیے نہیں ہوا. یہ عمران خان کی سوچ اور ویژن ہے جس کو ملک بچانے نکلے ہیں. 14 کے 14 بندے ملک بچانے نکلے ہیں. کھڑے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فلور کراسنگ؟ کسی سیانے نے کہا تھا جب کوئی بندے کی بات میں وزن نہ ہو تو وہ اونچی آواز اور شور کے ساتھ اپنی بات بیان کرتا ہے. تو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں قربان صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. آرام سے بھی کول مائنڈیڈلی بھی قربان صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. خراج تحسین پہ اب میری بات سن. جی میں مولانا صاحب قربان صاحب لائن پہ رہیے گا. جی جی پلیز. بہت اچھی بات کی قربان علی خان نے, اس سے پہلے میں یہ کر چکی تھی. بات یہ ہے کہ بات کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, عوام کی اپنی سوچ ہے. بنیادی طور پہ قربان علی خان صاحب نے ایک بات بڑی صاف کی ہے کہ جو ایکچولی ان کا ایجنڈا تھا جس کے لیے انہوں نے اس وقت آواز دی تھی کہ ہم ملک بچانے نکلے, آؤ ہمارے ساتھ چلو. اب وہ ایجنڈا یہی کہہ رہے ہیں, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک بچانے نکلے ہیں. ان کا علیحدہ سب لوگوں نے بھی سن لیا, ہم نے بھی. انیشا صاحبہ آپ کو راستہ بتا رہے تھے قربان صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلور کراسنگ کے اگر دیکھیں ڈسکشن کرنی ہے سیریسلی تو کریں.